حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر قاسمی و امام قرطبی و حافظ شام ابن نصر الدین و حافظ شمس الدین و دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی و صاحب الکلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے لہٰذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور
اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشباہ النظارہ میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو، اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ نبی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارکہ سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ ترجمہ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے
فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب الکلیم حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر یحتمی نے مشکوت کے شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد و عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد ہی اٹھ کر ایمان لانا، ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور کی حدیث لیست شعری ما فعل ابوائی، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی نے درد منشور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل و ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات میں معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر و جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ السلام کی اعزار رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لا باب الاکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد مہد و مسلم ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔